ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان من الإنسان مجرى الدم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عوج پر مقادر ہے مہربان زمانہ ہے مہربان زمانہ ہے عوج پر مقادر ہے زمانہ ہے مہربان زمانہ ہے جب سے میرے ہونٹوں پر نعت کا ترانہ ہے جب سے میرے ہونٹوں پر نعت کا ترانہ ہے عوج پر مقادر ہے مہربان زمانہ ہے جب سے میرے ہونٹوں پر نعت کا ترانہ ہے انسان کو کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے انسان کو اپنی زندگی کے اندر کون سا رنگ کون سا ڈھنگ کون سا چلن کون سی سیرت اپنی زندگی کے اندر لانی چاہیے شاعر آگے کہتا ہے جن کی زندگی گزری اتباع سنت میں جن کی زندگی گزری اتباع سنت میں جن کی زندگی گزری اتباع سنت میں ایسے خوش نصیبوں کا خلد میں ٹھکانہ ہے ایسے خوش نصیبوں کا خلد میں ٹھکانہ ہے خلد کہتے ہیں جنت کو انسان کا ابھی جو ماحول چل رہا ہے اس ماحول کے متعلق ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا باغی ہے ایک انسان دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے کبھی مذہب کے نام پر کبھی دین کے نام پر کبھی دھرم کے نام پر کبھی عقیدے کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان سے بغض کر رہا ہے حسد کر رہا ہے جلن کر رہا ہے شاعر آگے کہتا ہے چھوڑو مسلکی جھگڑے فکر یہ کرو پہلے چھوڑو مسلکی جھگڑے فکر یہ کرو پہلے ارے دشمنوں سے دین اپنا کس طرح بچانا ہے
ہیں آج لوگ ایک دوسرے سے لڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں بات کو کھلے عام کرنے کا عادی ہوں۔ آج ایک جماعت دوسرے جماعت پہ اس طریقے سے حاوی ہونا چاہ رہا ہے کہ ایک جماعت دوسرے جماعت کو کافر کہہ کر، منافق کہہ کر، گستاخ رسول کہہ کر، نہ جانے دنیا کے کون کون سے الزامات اس کے اوپر لگا کر کے دائرے اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، اس بات کو اپنے ذہن کے اندر صاف کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جہاں پر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہو، جنہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے، جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنے سینے کے اندر بسایا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے خواہ وہ انسان عورت ہو یا مرد ہو، اس کے لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو جنہوں نے اپنے اللہ پر ایمان لایا ہے، اپنے رسول اللہ پر ایمان لایا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اپنے آپ کو جہنم کی گہرائیوں سے بچا لے، اپنے آپ کو اللہ کے مار سے بچا لے، اپنے آپ کو پروردگار کے عذاب سے بچا لے، اپنے آپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لے، اپنے آپ کو جہنم میں مسلط کیے جانے والے اژدہوں سے بچا لے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، واہلیکم نارا، واہلیکم نارا، اللہ نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے آپ کو بچا لو، جب تم اپنے آپ کو بچا لو، اپنی سلامتی کا ضامن بن جاؤ، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کی فکر کرو۔ میرے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک انسان، تم میں سے ہر ایک انسان ایک دوسرے کا حاکم ہے، ایک دوسرے کا سردار ہے، ایک دوسرے کا پرورش کرنے والا ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا ایک چرواہے کی جگہ ہے، جس طریقے سے انسان چرواہی کرتا ہے، بکریوں کو چرانے کے لیے، بھیڑیوں کو چرانے کے لیے، اونٹوں کو چرانے کے لیے کہیں پر لے جاتا ہے اور کسی چراگاہ میں لے جا کر کے اپنے بکریوں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن بکریوں کو چھوڑنے کے بعد اسے اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں میری بکریاں، کہیں میری اونٹنیاں، کہیں میری بھیڑیاں دائرے چراگاہ سے کہیں دوسری جگہ نہ چلی جائے۔ اگر دوسری جگہ چلی جاتی ہے اس کا ضامن چرواہا ہوتا ہے، اس کا جواب دہ چرواہا ہوتا ہے، اس کو جواب دینے والا، اس کے جواب کا ضامن وہ چرواہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر ہر ایک مرد، ہر ایک عورت کو ایک دوسرے پر اس کا ضامن بنا کر کے بھیجا گیا ہے، ایک دوسرے پر اس کا حاکم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اگر باپ ہے تو اپنے بیٹے کا حاکم ہے، اپنے بیٹے کا جواب دہ اس کے پاس کرنا پڑے گا۔ اگر ماں ہے اپنی بیٹی کا جواب دہی اسے دینا پڑے گا۔ اگر دادا ہے اپنے پوتے کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر نانا ہے اپنے ناتی کا جواب دینا پڑے گا۔ نانی ہے نتنی کا جواب دینا پڑے گا۔ الغرض دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر بسنے والا ہو، اس کے اندر اس کے پاس رشتہ داری ہو، اس کے انڈر میں، اس کے پاور کے اندر اگر ایک بھی رشتہ اس کے اندر موجود ہو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس انسان کو قیامت میں اس کے بارے میں حساب دینا پڑے گا کہ تم نے اس کی چرواہی کیسے کی ہے۔ آج ہم گارجین بن جاتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، جن لوگوں کے پاس میری آواز جا رہی ہو وہ میری بات کو برا نہ مانے، میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنانے چلا ہوں، میں ان کے فرمان کو سنانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا اگر کسی شخص نے اس کے زیر نظامت، اس کے زیر اتحاد، اس کے سرپرستی کے اندر اگر کوئی بیٹا پلتا ہے، کوئی بیٹی پلتی ہے، کوئی پوتا پلتا ہے، کوئی پوتی پلتی ہے، کوئی ناتی پلتا ہے، کوئی ناتی پلتی ہے، اگر وہ نانا، وہ دادا، وہ بابا، وہ اماں، وہ دادی، وہ نانی اگر اپنی اولاد کی سرپرستی صحیح طریقے سے نہیں کرتا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت کے روز اس کو اپنے
परवरदिगार के सामने उसका जवाब देना पड़ेगा। मेरे नौजवान भाइयों और मेरे पर्दा नशीन माँ और बहनों, मैंने तुम्हारे सामने कुरान करीम में से एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा है। मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरे मौला फरमाता है, मेरा रब्बुल आलमीन कहता है, कुरान दुहाई देता है, मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। ऐ ईमान वालों, ऐ अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वालों, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर जान माल को कुर्बान करने के जज्बा रखने वालों, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मर मिटने वालों, जो चीज अल्लाह के रसूल तुम्हें दे रहे हैं उस चीज को तुम ले लो, और जिस चीज से मौला तुझे रोक रहे हैं उस चीज से तुम रुक जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। मेरे माँ और बहनों, एक बात को जरा गौर से सुनना। मैं सिर्फ माँ और बहनों को पैगाम देने के लिए आज इस स्टेज के ऊपर बैठा हूँ। मैंने माओ के हुजूम ज़्यादा देखे हैं। मैंने ये देखा है कि पकड़िया के नौजवान के अंदर, नौजवान के कमर में और नौजवान के कमर की हड्डी में इतनी ताकत नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि वो पूरी रात बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुन सकते हैं। हाँ, ये तो हो सकता है अगर पकड़िया के अंदर अगर किसी रंडी को ला करके नचाया जाए, एक एक नौजवान अपने आंखों के ऊपर काले चश्मे लगा करके उस रंडी के पीछे नाचता दिखाई देगा। लेकिन आज इस जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके से उलमा की हुजूरी हुई है। किसी की जसारत ये नहीं हो रही कि आज हम जरा सा दुख सह करके मुस्तफ़ा की बात को सुन ले, अल्लाह के कलाम को सुन ले, अल्लाह के फरमान को सुन ले। मेरी माएँ बड़ी खुश नसीब है, मैं इनको देख कर बड़ा खुश हूँ। मेरे दिल के अंदर बड़ी शादमानी है कि पकड़िया की माएँ और बहनें इतनी गैरतमंद है कि जब से वो यहाँ है तब से यहाँ है। इंशाअल्लाह वो दुआ करके यहाँ से जाएगी, मेरी उम्मीद है वो दुआ करके यहाँ से जाएगी। मेरे गुयूर नौजवानों, मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, एक बात को याद रखो। मेरे मौला ने फरमाया, मा आताकुम रसूल, अल्लाह के नबी ने जो तुम्हें दे दिया उसको तुम ले लो। अल्लाह के नबी ने जिस चीज़ से तुम्हें रोक दिया उस चीज़ से तुम रुक जाओ। सवाल पैदा होता है, मौलवी तौफीक अहमद, तुमने तो ये सरे आम ऐलान किया, अल्लाह के नबी ने जो तुम्हें दिया उस चीज़ को तुम ले लो, और जिस बात से अल्लाह के नबी ने तुम्हें रोका उस बात से तुम रुक जाओ। मेरे मोमिनीन भाइयों और मेरी मोमिना माओ और बहनों, तुम पूछ सकती हो कि वो चीज़ें कौन है। आओ मैं तुम्हें मौला का फरमान सुनाता हूँ। सबसे पहली हदीस बुखारी शरीफ के अंदर आती है। बुखारी शरीफ वो किताब है जिस किताब के मुतालिक अल्लाह वालों ने लिखा है, जिस किताब के मुतालिक तमाम उलमा का इत्तेफाक है, तमाम उलमा का इत्तेफाक है। किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया है। तमाम उलमा लिखते हैं असहुल कुतुबी बाद किताबुल्लाह असहुल बुखारी, कि अल्लाह के किताब के बाद, कुरान करीम के बाद, अल्लाह के आसमानी किताब के अवतरित होने के बाद, उस आसमानी किताब के इस धरती के ऊपर प्रकट होने के बाद, जिस किताब को एक सिर्फ मुस्लिम धर्म नहीं, एक सिर्फ मुसलमान नहीं, एक सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम अदियान, दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोग इस बात के ऊपर मुत्तफ़क़ हैं, इस बात के ऊपर मुत्तफ़क़ है कि कायनात के अंदर सिर्फ एक यही कलाम है, एक यही किताब है जो कुरान है, जो आसमान से नाजिल की गई है। इसके अंदर तहरीफ नहीं की गई। बदलेगा लाख ज़माना, कुरान न बदला जाएगा कभी, के इसके अंदर इन्हिराफ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुखारी किताब के अंदर, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक हदीस नकल किया है। सबसे पहली हदीस है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रावी है। इसके अंदर आता है इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों के ऊपर है। हम नमाज पढ़े लेकिन हमारी नियत हो कि हम नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद से जब निकलते हैं लोग हमें देखे तो कहें बड़ी बड़का नमाजी साहब है, गांव के बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बेहतरीन लोग हैं। हमारी नियत अगर ऐसी होगी, कसम खुदा की हमारी नमाजें कबूल ले।
ہماری نیت اگر ہو جائے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، پانی تھوڑ دیجیے، ہم روزہ رکھتے ہیں، لوگوں کو معلوم چلے کہ فلاں صاحب روزہ رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم روزے دار کہے جائیں، اس وجہ سے ہم روزہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ریا کی وجہ سے کوئی عمل کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ میرے مسلم نوجوانوں اور میرے غیور اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ ہماری نیت اگر درست ہوگی، ہماری نیت اگر اچھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اجر دینے والا ہے۔ ہمارے سامنے جو مہینہ آ رہا ہے، جس مہینے سے ہم چل رہے ہیں، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ ہم نے ہر مہینے کو گزارا ہے، سال کے 11 مہینوں کو، سال کے 10 مہینوں کو ہم نے یوں ہی گوا دیا۔ کبھی کسی مولوی نے آپ کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ مارچ کے 15 تاریخ کو آپ جگ کر کے اپنے پروردگار عالم کے سامنے اپنے گناہوں کی بھیک مانگ لینا۔ اور لوگوں، کسی مومن، کسی مسلم، کسی مولوی نے اس بات کا اعلان نہیں کیا ہوگا کہ اپریل مہینے کی گرمی جب سب سے زیادہ ہو جائے تو اپریل مہینے میں تم جگ کر کے اپنے مولا سے نافرمانی کی بھیک مانگنا، اپنے رب سے گناہوں کی توبہ کی بھیک مانگنا۔ ایسی فرمائش کسی نے نہیں کی ہوگی، لیکن یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے، ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس رات کے اندر میرے اللہ، میرا پروردگار اس کائنات کے آسمان کے اوپر آ جاتے ہیں۔ وہ آسمان جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس آسمان کے اوپر مولا آتے ہیں، اس آسمان کے اوپر پروردگار آتے ہیں اور آ کر کے اعلان کرتے ہیں کہ آج کی رات کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی طلب کرے، آج کی رات کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرے اور مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں۔ آج کی رات کوئی ہے جو پریشان حال ہو اور پریشانیوں کے اندر ڈوبا پڑا ہو، میں اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دوں۔ قربان جاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمارے لیے ایسے وسائل، ایسے ذرائع، ایسے بہانے تلاش کر کے دے دیے کہ اس امت مسلمہ کے اندر انسان جب سے پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر کے انسان کی زندگی بچپن سے چلی جاتی ہے، انسان گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، کسی کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ لیکن میرے مسلم نوجوانوں، میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جس گانے بجانے کے چکر میں تم پڑی رہتے ہو، جس گانے بجانے کے چکر میں تم لگے رہتے ہو، جن فواہشات میں تم پڑی رہتی ہو، ذرا غور کرو اس بات کے اوپر، جن گانوں کو تم سنتی ہو، جن فواہشات کو تم سنتی ہو، کیا تمہارے اندر غیرت نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر شرم نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر حیا نہیں ہے کہ میرے مومنہ عورتوں، میری مومنہ بیویوں، میری مومنہ ماؤں، میری مومنہ بہنوں، اس بات کا عزم مصمم کرو۔ میں بڑے کھلے عام بات کرنے کا عادی ہوں، کھلے لفظوں میں بات کرتا ہوں۔ اسی بہار کے سرزمین پہ میں نے پیدائش لیا ہے، اسی بہار کی زمین پہ میں نے پڑھا ہے، اسی بہار کی زمین پہ میری پرورش ہے۔ میں یہاں کے ہر ماحول سے واقف ہوں۔ آج جس دنیا کے اندر یہ کائنات چل رہی ہے، آج جس دنیا کے پیچھے یہ کائنات جا رہی ہے، میری مائیں اور بہنیں جس لہر کے نیچے جا رہی ہے، آپ ذرا سوچ کر، آپ ذرا سمجھ کر کے دیکھو کہ کتنی بے حیائی والا ماحول ہوتا ہے۔ جب شادی کا ماحول آ جائے، توبہ، اللہ کی لعنت ہو، اللہ اگر چاہے اس کی نافرمانی اتنی کی جاتی ہے، میرا مولا تو اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، شرم نہیں آتی ہے۔ ماں بیٹی کے سامنے ناچتی دکھائی دیتی ہے، بھائی بہن کے سامنے ناچتا دکھائی دیتا ہے، دادا پوتے کے سامنے ناچتا ٹھمکے لگاتا
لٹکاتا دکھائی دیتا ہے، نانا اپنے ناتی کے ساتھ کمن مٹکاتا دکھائی دیتا ہے۔ حیا کرو مومنو، حیا کرو اللہ کو ماننے والوں، حیا کرو اللہ کے ماننے والوں، حیا کرو امت مسلمہ کے مومنہ عورتوں۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس بیٹی کے سامنے تم ناچ کر دکھاتی ہو، جس بیٹی کے سامنے تم غلط الفاظ کا استعمال کر کے دکھاتی ہو، اور جن اولاد کے سامنے تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتی نظر آتی ہو، پھر اس کے بعد تم یہ توقع کیسے رکھ سکتی ہو کہ میرا اللہ ہے جو میرے اولاد کو میری فرما بردار بنا دے؟ ارے اللہ نے تم کو تو بچپن سے پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کے گود میں ڈالا، تمہارے ماں باپ کے گود میں ڈال کر کے تمہارے لیے رحمت دی، برکت دی، شفقت دی، ماں کو، باپ کو، سب کو، گاؤں کو، سماج کو، سب کو تمہارے پرورش کے پیچھے لگا دیا۔ لیکن جب تم بڑی ہو گئی، تمہاری اپنی پرورش کی باری آئی، اپنی اولاد پالنے کی باری آئی، تم اس طریقے سے پرورش کرنا شروع کر دی کہ اپنی اولاد کو اپنے لختے جگر کو کسی فلم اسٹار کے نقش قدم پر لے جاتی ہو۔ میرے امت مسلمہ کے غیور اور میرے امت مسلمہ کے پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، مردوں کا ہجوم زیادہ نہیں ہے، عورتوں کی طرف میں زیادہ متوجہ ہوں۔ میری بات کو اگر عقل مند ہوگی، بڑے صاف لفظوں میں سمجھ جاؤ گی میرا اشارہ کس طرف جا رہا ہے۔ میرے گاؤں سے، میرے سماج سے، میرے سوسائٹی سے، ہمارے کنسٹرکشن سے، ہمارے ایگریکلچر سے، اگر ہماری زندگی سے، اگر ہمارے سماج سے، اگر ہمارے محلے سے دنیا کے غلط رسوم نکل جائے، غلط سماج کی خواہشات نکل جائے، غلط چیزیں نکل جائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے دیکھو، میرے مومنہ عورتوں، میری مومنہ بیویوں، ذرا پڑھو اپنے فاطمہ کی، ذرا پڑھو اپنے فاطمہ کے حیات کو، ذرا پڑھو اپنے فاطمہ کے سیرت کو۔ ارے جس نے چکی گھستے جس نے چکی چلاتے اپنے ہاتھ کے اوپر چھالے پڑا لیے تھے، میرے مصطفیٰ کے پاس ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ختم کیا جائے، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتی ہیں، بس یہ واقعہ سن لو، اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کرو گے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا آپ علیہ السلام کی سب سے چہیتی بیوی گھر کے اندر موجود ہوتی ہے، چکی چلاتی نظر دکھائی دیتی ہے۔ میرے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے پاس بڑی پیار سے تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ مرد بھی سن لے جو اپنی عورتوں پہ ظلم کیا کرتے ہیں، میرے مرد نوجوانوں، عورتوں پہ ظلم نہ کیا کرو، عورتوں پہ ظلم نہ کیا کرو، عورتوں پہ ظلم نہ کیا کرو، اللہ کی قہر سے ڈرو، اللہ کی قہر سے ڈرو، اللہ کا مار بہت بڑا مار ہے۔ اگر اس ظالمہ نے، اگر اس مظلومہ نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تیرے لیے بد دعا کر دی، اللہ کی قہر سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں، ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، ہاتھوں میں چھالے دیکھ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رونا آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم ایسا کیوں نہیں کرتی ہو؟ تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ، تمام سرداروں کے سردار کی بیٹی ہو، ایک غلام مانگ لو، ایک بادی مانگ لو جو تمہارے لیے روٹیاں گوندھ دیا کریں گی، جو تمہارے لیے آٹے گوندھ کر روٹیاں بنا دیا کریں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک غلام اور ایک بانی مانگنے کے لیے اللہ کے نبی کے حضور میں حاضر ہوتی ہے۔ ابا سے جاتی ہو اور ایک غلام یا
बादी मांग लूंगी ताकि मुझे आसानी हो जाएगी। अल्लाह के नबी के पास जब वो तशरीफ ले जाती है, देखती है अल्लाह के नबी चंद लोगों के बीच में बैठे हैं और अल्लाह के नबी बातें कर रहे हैं। बेटी उस वक्त अपने बाप से कुछ मांगना मुनासिब नहीं समझती है। मेरे मुस्तफ़ा ने तरबियत दिया था, आज की अगले कल्चर की बेटियां नहीं है कि बाप मीटिंग के अंदर हो, बाप 10 समाज के अंदर हो, बेटियां वहीं पहुंच जाती है और जाकर के बाप को लान तान करती है। जैसी इबरत दोगे, जैसी तालीम दोगे, वैसा ही फल पाओगे। मेरे मुस्तफ़ा के सामने फातिमा आती है, मुस्तफ़ा बात के अंदर होते हैं, फातिमा वापस चली जाती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद आपके घर तशरीफ ले जाते हैं। फरमाते हैं फातिमा क्या बात है, मेरे पास क्यों तशरीफ लाई थी? फरमाती है अब्बा मुझे नहीं मालूम, मुझे शर्म आती है कहने में। थोड़ी देर के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आते हैं। लाने के बाद फरमाते हैं या नबी अल्लाह, फातिमा तो शर्म कर रही है, फातिमा नहीं बता पाएगी, लेकिन मुझसे सहा भी नहीं जा रहा है। फातिमा के हाथ में चक्की चलाते चलाते, पानी भरते भरते फातिमा के हाथ में छाले पड़ गए हैं, मुझे इससे तकलीफ हो रहा है। या रसूल अल्लाह, फातिमा आपके पास एक बादी सवाल करने के लिए गई थी। मेरे मौला ने फरमाया, मेरे रसूलुल्लाह ने फरमाया फातिमा क्या तुम्हें मैं एक ऐसी चीज ना बता दूं जो तुम्हें गुलाम और पानी से कहीं ज्यादा बेहतर हो? मेरे फातिमा ने फरमाया या नबी अल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान, जरूर बताया जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया फातिमा पांचों नमाज के बाद जब तुम नमाज से फारिग हो तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33-34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर। जब तुम सोने जाओ तो सोते समय 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये तुम्हारे तमाम थकावटों को दूर कर देगी। मेरे मुस्लिम नौजवान भाइयों और मेरे बुजुर्ग नौजवानों और मेरे पर्दा नशीं माँ और बहनों, जरा सोचो तो सही, जब हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तस्बीह फातिमा कहाँ से पढ़ पाएंगे? सुकून कहाँ से मिल पाएगा? इस्लाम को समझो, इस्लाम को पकड़ो। एक वाहिद मजहब, एक वाहिद धर्म, एक वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन, एक इस्लाम है जो इस बात की तरफ दावत देता है, तो ये बात बतलाता है कि इंसान को जिंदगी कैसे गुजारना है। दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बातें नहीं है कि तुमको बैठा करके समझाया जाए कि मेरे पैगंबर ने, मेरे रसूल ने ये बातें बताई है, लोगों इस पर अमल करो। क्या ज़रूरत है किसी को ये काम करने की? क्या ज़रूरत है लोगों को समझाने की? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, क्या करना है हमें इससे? एक वाहिद धर्म इस्लाम है, एक वाहिद धर्म इस्लाम है जो इस बात की तालीम देता है, इस बात की तरफ लोगों को बुलाता है, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इस उम्मत मुस्लिमा का खासा है, इस उम्मत मुस्लिमा का खासा है। मर्द हो औरत हो, हर एक के जिम्मे में है कि एक दूसरे को अच्छाई की तालीम दे, बुराई से रोके। मैंने मजमूई तौर पे बहुत सारी बातें कही हैं। अगर अल्लाह ने हम सबों को तौफीक दिया, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमें उम्मीद है, तवक्को है कि मेरी बात जो माएँ और बहनें सुनी है, इंशाअल्लाह वो उम्मीद करता हूँ कि वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस यहाँ से अज़्म करके उठेगी और यहाँ से पूरे हौसले के साथ उठेगी कि जिन बातों से हमें रोका गया है, जिन फवाहिशात से हमें रोका गया है, सिर्फ एक फवाहिश को रोक दो, एक फवाहिश को छोड़ दो। इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इंसान टीवी देखना छोड़ दे, इंसान टीवी की दुनिया को छोड़ दे, इंसान तमाम गुनाहों से महफूज हो जाएगा, तमाम गुनाहों से महफूज हो जाएगा। फिर कभी वो अपने शर्ट को नहीं फाड़ेगा, अपनी पजामे को नहीं फाड़ेगा, अपनी जूतियाँ टेढ़ी करके नहीं चलेगा, अपनी एड़ियों को रगड़ करके नहीं चलेगा। एक चीज़ को तुम फॉलो करना छोड़ दो, टीवी को छोड़ दो, फिल्म को छोड़ दो, गलत चीज़ों को, गानों को छोड़ दो। अल्लाह के अज़ाब से डरो, अल्लाह की रहमत का तलब करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को आने वाली रहमत की रात में अपने बारह का नुज़ूल करने
کرنے کے لیے، اپنے بارہ کا نزول کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ اور ہم سبوں کو 15 شعبان کی ایک بہت بڑی غلطی شاید آپ کی طرف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اگر نہ ہوتی ہو تو معاف کیجئے گا، لیکن میں بیٹھا ہوں تو بتلا دیتا ہوں۔ شعبان کی 15ویں تاریخ یہ کوئی خاص عبادت نہیں ہے، اس کو ہم جشن کی طرح منائے یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات کے اندر انسان تنہائی میں اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اپنے اللہ سے توبہ کرے، اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، اس کا حکم تو ہے، لیکن اس رات میں مسجدوں کو سجانا، گلیوں کو محلوں کو چوکنا کرنا، چوکیدار لگا کر کے لوگوں کو جگوانا اور رات بھر لوگوں کی نیندیں خراب کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ لیکن میرے نوجوان بھائیوں اور میرے امت مسلمہ کے نوجوان بیویوں اور عورتوں اور ماں اور بہنوں، ہم نے گناہ بہت کیا ہے، ہم نے گناہ بہت کی ہے، اس بات کا احساس رکھو اور 15 شعبان کی رات کو جگ کر کے اپنے اللہ سے توبہ کی بھیک مانگو، اپنے اللہ سے گناہوں کی توفیق کی بھیک مانگو، گناہوں سے چھٹکارے کی توفیق کی بھیک مانگو، اپنے اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری دعا کو قبول کرے اور توبہ کو قبول کرے، ہم سب کو گناہوں سے بری فرمائے، ہم سب کی زندگی کو بسلامت اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے اس میں عمدن قصدن یا کسی بھی طریقے کا کوئی بات اگر بے زیبا یا غلط نکلا ہو، جو بے جانے یا انجانے میں اگر کوئی بات غلط نکلی ہو، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔